بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا وفد نئے اتحادوں کے ساتھ دوستی کے معاہدے کیے بغیر کسی لڑائی کے مدینے لوٹنے لگے، اور ایسے ہر معاہدے کے ساتھ آپ علیہ السلام کا حلقہ اثر بڑھنے لگا اور مکہ دھندلا کر رہ گیا۔ اگر ان قبائل میں سے چند نے باضابطہ اسلام قبول کر لیا تھا تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں تھا۔ باہمی دفاع کا معاہدہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے اختیار کو تسلیم کرتے ہی یہ قبیلہ امہ کا حصہ بن جاتے تھے۔ وقت آنے پر یہ اعتماد، ایمان اور یقین ان سے عملی تعاون میں بدل جائے گا۔ پھر یہ معاہدے صرف وعدے نہیں تھے بلکہ روایتی طور پر خراج اور تحائف کا تبادلہ کیا جاتا تھا۔ اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام اب مدینے کے لیے آمدن کے نئے ذرائع پیدا کر رہے تھے۔ چنانچہ جلدی مومنین کے لیے ایک خزانے کی بنیاد بھی رکھی دی گئی تھی۔ اس میں قبائل سے وصول ہونے والے خراج کے علاوہ مکہ کے تجارتی قافلوں پر دوبارہ سے منظم انداز میں شروع ہونے والے حملوں سے حاصل ہونے والا مال غنیمت اور دولت بھی جمع ہونے لگی، کیونکہ بدو قبائل کی حمایت ملنے کے بعد مکہ کے تجارتی قافلے غیر محفوظ ہو چکے تھے۔ مثال آج کی طرح اس وقت بھی پیسہ کھل کر بولا کرتا تھا، اور یوں مدینے میں آپ علیہ السلام کی حمایت بڑھتی ہی چلی گئی۔ صرف 2 سال کے عرصے میں آپ علیہ السلام ایک ثالث سے کہیں بڑھ کر کردار ادا کر رہے تھے۔ مراد یہ ہے کہ اب وہ باقاعدہ ایک سیاسی قوت بن چکے تھے۔ شاید پہلی بار وہ خود کو صرف مومنین کا ہی نہیں بلکہ پورے مدینے کا رہنما بنتا دیکھ رہے تھے۔ پہلی بار وہ روحانی اور سیاسی اختیار کو مجتمع کر کے ایک ہی نقطے پر سمیٹ رہے تھے، لیکن طاقت اور اختیار اسی وقت تک کارآمد ہوتا ہے، لوگ اس کا دھیان رکھتے ہیں جب تک کہ اس کا مظاہرہ ہوتا رہے۔ یہ اس وقت کی سیاسی منطق اور انتہائی اہم ضرورت تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے ضمن میں ابھی بھی اس کا واقعی مظاہرہ کرنا باقی تھا۔ الہامی آواز نے درگزر کرنے اور برداشت پر زور دیا تھا، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ علیہ السلام کے ساتھ صرف گنے چنے چند ہی لوگ تھے۔ اگر وہ واقعی اس نئے نظام کو مستحکم بنانا چاہتے تھے اور اپنا اختیار واضح کرنا چاہتے تھے تو ضروری تھا کہ وقت کے نئے تقاضوں پر پورا اتریں۔ یہ مقام کئی تقاضوں میں سے ایک سنگ دلی کا متقاضی تھا، جو اس وقت کی ریت تھی۔ طاقت کا یہ بے دریغ استعمال مدینے میں ہی کیا جائے گا۔ مدینے کی یہودی قبائل ایک سی اسی ضرورت کی بھینٹ چڑھ جائیں گے۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔